السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک کی نعمت ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت پر اپنی زندگی کو لائیں۔ آپ نے ہمیں زندگی کیسے گزارنا اور زندگی کا ایک ایک عمل کیسے سنوارنا یہ بتایا ہے۔ فضیلت والے جو ایام ہوتے ہیں، فضیلت والی جو راتیں ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں متوجہ ہوتی ہیں، جس کو حدیث پاک میں فرمایا اِنَّ لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتِ دَهْرِكُمْ، زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خاص ربانی لہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، زوردار ہوائیں، مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، جب وہ ہوائیں چلیں تو تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ آپ نے فرمایا سال میں، مہینے میں، ہفتے میں ایسی ہوائیں اللہ کی طرف سے خصوصی چلتی ہیں، تو اس کا شکر یہ ہے کہ فتعرضوا، کہ اپنے آپ کو ہم پیش کریں۔ تو کیسے پیش کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ اس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کرو تاکہ وہ رحمتیں، برکتیں تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ ماشاءاللہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ کچھ ہی 2-3 ہفتوں میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی روشنی میں کہ ان مبارک لمحات کو آپ کیسے استعمال فرماتے تھے تاکہ ایک یاد دہانی ہو، تذکرہ ہو، ہمارے ذہنوں میں وہ چیز تازہ ہو اور پھر وہ عمل میں ہماری زندگی میں آئے۔ اصل تو یہی چیز ہے، آدمی بڑی آسانی سے کہہ لیتا ہے، بڑی آسانی سے سن بھی لیتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہم یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت ہے، بندگی ہے، اور یہ بندگی کا مزاج بنانے والے ایک خاص موقع ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ کیسے گزارا کرتے تھے۔ شعبان آپ کیسے گزارتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں، فرمایا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جتنی کثرت سے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بارہا ہم نے سنا ہے، لیکن ایک چیز ہمیں سوچنا ہے کہ یہ چیز میرے عمل میں کتنی ہے۔ سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ اتباع ہے۔ اتباع سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیچھے میں چلوں۔ کچھ ہی ایک ہفتہ 10 دن پہلے ایک ساتھی نے فون کیا، کہا کہ 27 رجب کب ہے؟ میں نے بتایا فلاں دن ہے۔ تو اچھا روزہ آج کا ہے یا کل کا ہے؟ میں نے کہا 27 رجب کا روزہ ہوتا نہیں ہے۔ 27 جس چیز میں ہمیں اتباع کرنا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جس چیز میں اتباع نہیں ہے
اس چیز کا اہتمام ہماری زندگی میں ہے. یہ سوچیں، اگر ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی سے جو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ پوری زندگی کے لیے ہے نا، پوری زندگی کے لیے، لیکن آج امت ایک ایک چیز نکالتے نکالتے ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، اس درجے پر کہ عبادت بھی ہماری اتباع سے ہٹ رہی ہے. یعنی ہمیں تو تجارتیں، ہماری باہر کی زندگی اتباع میں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، صحابہ کو خاص طور پر رضی اللہ عنہم کا جو لقب عطا فرمایا وہ اسی اتباع کی وجہ سے. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کی جو ہے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے. یہ پسند نہیں آیا آپ کو، جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا چاہیے. تو آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آگے پہنچ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بڑی ناراضگی. آپ نے وہیں سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بڑے آپ نے جو ہے نا بڑے سخت لہجے میں فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ چیز آپ کو پسند نہیں تھی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں، ابھی مسجد کے باہر، ان کے کان میں آواز پہنچی، وہیں بیٹھ گئے. کسی نے کہا کیا ہوا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. کہا کیوں؟ تحقیق کی گئی تو اچھا فلاں صاحب کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا اچھا مجھے پتا نہیں تھا، مجھے یہ ساری باتیں، اگر میں آپ کی بات کان میں میرے پڑے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد ایک قدم بھی میں اٹھاؤں آگے، یہ میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. یہ اتباع صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انہیں اس مقام پر پہنچایا، اللہ کی محبوبیت، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم. اللہ ہمیں یہ اتباع کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرمائے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں، ہر پیر ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں. 20 کے معنی ہے روشن. ان تاریخوں میں چاند جو ہے نا بہت روشن ہوتا ہے، اس میں آپ روزہ رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، شروع کر دیتے تھے آپ. اور آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے احترام میں رکھ رہا ہوں. لوگ غافل ہیں اس مہینے کی برکت سے، شعبان کی، کہ کتنی بڑی برکتیں ہیں. اگر پتہ چلے تو وہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں. یہاں ایک بات ہمیں ایک سوچنے کی یہ ہے کہ دیکھیے عبادتیں 2 قسم کی ہیں، کیونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا موسم ہے، عبادتوں کا سیزن ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. عبادتیں 2 قسم کی ہیں. ایک وہ عبادت ہے جو فرائض اور واجبات ہیں، یہ تو کمپلسری ہیں، یہ تو کرنا ہے. اور ایک وہ عبادتیں ہیں جو نوافل ہیں، نفلی عبادات ہیں. جیسے ہی میری زبان سے نکلا نفلی عبادات، بعض مرتبہ شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے یہ ہمارے بس کا نہیں، یہ ہمارے کام کا نہیں، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں. یہ ہے کیا؟ نفلی عبادات ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیوں یہ جو روزے رکھتے تھے آپ، کیا فرائض تھے؟ کیا واجبات روزے تھے؟ کون سے روزے تھے آپ؟ یہ ساری عبادتیں آپ نفلی عبادتیں فرماتے تھے. اور نفلی عبادتیں ہیں کیا؟ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ 2 روایتیں میں آپ کو بتاؤں بخاری شریف کی. ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان جب اس کے اعمال نامے میں اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی نمازوں کا، اس کی زکوٰۃ کا، اس کے روزوں کا، اگر کوئی بھی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نفلی عبادتیں دیکھو. کوئی صدقات ہیں، کوئی روزے نفل روزے ہیں، کوئی جو ہے اس کی نفل عبادتیں ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے. سوچیں کتنی اہم ہے. اور ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی جس کو حدیث قدسی فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندہ، میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے نفلی اعمال کو کرتے 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 وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. میرا محبوب بن جاتا ہے. سوچیں، محبوب،
کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندی نفلی اعمال کے ذریعے اس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ اللہ کی محبوبیت اسے مل رہی ہے۔ اللہ سوچیں، میری حیثیت کیا، میری زندگی کیا، لیکن ایک بندہ نفلی اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ اور محبوبیت جب اللہ کی بارگاہ میں مل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس محبوبیت کو اللہ منتقل کرتے ہیں جبرائیل کے اندر۔ پھر وہ محبوبیت منتقل ہوتی ہے آسمان کے فرشتوں میں۔ حدیث میں آتا ہے آسمان میں ایک بالش بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ عبادت نہ کرتا ہو۔ ہمیں یقین ہو کہ آدمی سوچا نا نفل ہے، چلو بھی ٹھیک ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی کیا، ہمارا کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا کیا ہمیں اللہ کی محبوبیت کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں تو دعا سکھائی گئی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، یا اللہ میرے دل میں تیری ہر چیز سے زیادہ تیری محبت میرے دل میں ڈال دے، وجعل خشیتک اخوف الاشیاء، اے اللہ میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ تیرا ڈر میرے دل میں ڈال دے، وقطع عنا حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، یا اللہ یہ دنیا کے جتنے جھمیلے ہیں ان سے ہٹا کر تیری ملاقات، تیرے دیدار کا شوق میرے دل میں ڈال دے۔ سوچیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ فرائض اللہ کا حق ہیں، اللہ کی عظمت کا حق ہیں۔ فرائض جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں، نوافل اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا حق ہیں۔ تعلقات جو ہوتے ہیں بعض مرتبہ تعلق قانونی ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اگر قانونی تعلق رکھیں تو کیسی زندگی؟ روکھی پھیکی زندگی، بالکل ڈرائی زندگی، خشک زندگی۔ محبت کی زندگی جو ہے نا وہ زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ تو بندے کا اللہ سے تعلق صرف فرائض تک ہے، واجبات تک ہے، ایک قانونی تعلق ہے، یہ کرنا ہے نہیں، آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے نوافل کا تعلق، یہ محبت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل میں حتی تتفطر قدما، آپ کے قدموں پر جو ہے نا ورم آ جاتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ شعبان دیا ہے، اب رمضان انشاءاللہ دے گا، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں اس کے ذریعے سے؟ کیا مجھے اگلا شعبان مل سکتا ہے؟ کیا مجھے اگلا رمضان مل سکتا ہے؟ آدمی بیٹھ کے سوچے، یہ اس بار مجھے ملا، افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزاری میں نے کتنے روزے رکھے، میں نے کتنی نوافل کو بڑھایا، میرے کتنے اعمال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ایک مرتبہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی نفل نماز، فرض نماز مختصر ہوتی تھی، اور آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بہت ناراضگی سے فرمایا، افتان یا معاذ، معاذ کیا کر رہے ہو، فرض نماز لمبی لمبی پڑھاتے ہو، اگر اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھاؤ۔ لیکن آپ کی جب نفلی عبادتیں ہوتی تھیں تو آپ رکعت باندھ کے کھڑے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سوچے 2.5 پارہ پہلی رکعت میں، رکوع میں گئے تو جتنا قیام اتنا رکوع، جتنا رکوع اتنا سجدہ، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ، 6.5 پارے 4 رکعت میں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کر، لمبی رکعت ہوئی تو دل میں کہنے لگے میں تو ابھی نماز توڑ کے جو ہے نا سلام پھیروں گا، میرے بس، یعنی یہ آدمی یہ سوچے میں تو اتنا نہیں کر سکتا لیکن کچھ تو کروں، میں کچھ تو اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس کو لاؤں۔ کیا ملے گا مجھے؟ نفلی اعمال عبادت سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تم انہی اعمال کرتے 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 تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میرے پیارے بن جاؤ گے، اور یہ محبوبیت صرف میرے تک نہیں
بلکہ یہ محبوبیت جبرائیل اور آسمان کے فرشتے اور زمین والوں یہاں تک کہ سمندر کی مخلوق تک میں اس محبوبیت کو منتقل کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ منتقل کر رہے ہیں اتنا محبوبیت والا عمل. پھر آگے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. محدثین یہ شرح لکھتے ہیں یہاں پر اس حدیث کی شرح میں. کیا مطلب؟ بندہ نوافل کا اہتمام، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے کرتے اپنے آپ میں ایسی ایمانی قوت پیدا کرتا ہے، شیطان اور نفس سے اپنی حفاظت کر کے پھر اس کے کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر اس کی زبان سے وہ بولتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ اس کی زندگی میں عبادتوں کا اہتمام ہے، فرائض نہیں عبادتوں کا، اس کے قریب رہو، اس کی زبان پر اللہ الہام خیر کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، خیر کی باتیں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ اب ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان سب کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب اللہ کی رضا میں چل رہے ہیں. تو محبوبیت ایک زندگی ہے دوستو. یعنی کبھی ہم نے سوچا کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، میں اللہ مجھ سے محبت کرے. یہی وجہ تھی، یہی مزاج صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، عورتوں کا بنایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ایسے نماز میں کھڑے ہیں کہ رات نماز میں جو ہے نا ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، ورم آ جاتا تھا. ایک مسروق تابعی ہیں، محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی اہلیہ ان کی قیام کو، ان کی عبادت کو دیکھ کر رویا کرتی تھی کہ یہ کیوں اپنے آپ پر اتنا مشق. اللہ تعالی ہمیں شوق نصیب فرمائے. اصل سب سے بڑی جو چیز ہے عبادت کا شوق ہو، عبادت کی لذت ہو، حلاوت ہو. جب یہ شوق دل میں آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتے ہیں زیادہ اعمال کرنے کی. شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ فضائل سن کر. عمل کا شوق، عبادتوں کا شوق فضائل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. ایک فضیلت میں نے آپ کو صرف بتائی، بندہ ان عملوں کے ذریعے خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اور اس سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے سوچیں. اور جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو اس کی کیسے حفاظت ہوتی ہے شیطان سے، نفس سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہو لیتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملئہ ذکرتہ فی ملئ خیرا من. وہ مجھے جب اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اب آپ بتائیں یہ جو مہینے ہیں شعبان اور رمضان کیا صرف فرائض تک کے لیے ہیں؟ اس نعمت کا شکر کیا صرف فرائض ہیں کہ میں فرض نماز پڑھ لوں اور اپنے فرض روزے رکھ لوں؟ کیا اس نعمت کا آدمی بیٹھ کے سوچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے، تنہائی کی عبادتوں کے ذریعے سے اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنا سکھایا. اپنی تنہائی کی عبادتوں کے ذریعے سے ان راتوں میں اللہ کی اس رحمت کو سمیٹو. خود سے عمل کیا آپ نے. اور رمضان جب آتا نا تو آپ کیا کرتے؟ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. وہ گھر والے تو سبحان اللہ ازواج مطہرات ہیں، اس سے بہتر گھر کائنات میں ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے ہمیں بتایا یہ وہ مبارک راتیں ہیں جس صرف فرائض تک محدود مت رکھو. یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ کی رحمتوں کو لینا ہے، تنہائی کی عبادتوں کو بڑھا دو. یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق تمہارا قائم ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ شعبان کے روزے کثرت سے رکھ رہے ہیں، اہتمام سے رکھ رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنی کثرت سے کبھی روزے. آدمی اللہ سے توفیق مانگے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
یہ ہر نماز کے بعد یہ سکھایا، یہ مانگو۔ 18 سال کے نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، 18 سال اسلام میں داخل ہوئے، 18 سال زندہ رہے، پوری ٹوٹل ان کی ایج 36 ہے۔ 18 سال ایمان لائے، 18 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایج کتنی چھوٹی تھی سوچے۔ اس نوجوان صحابی کو آپ نے فرمایا میرے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اعلمہم بالحلال والحرام۔ اور اس معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہے معاذ یہ مانگو اللہ سے۔ حق کون نہیں چاہتا بولے؟ کو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن کیسے ہوگا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت، اے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے، وہ توفیق کی رکاوٹوں کو دور کر دے تاکہ میں ان ایام سے، ان راتوں سے، ان دنوں سے میں کچھ وصول کروں، میں کچھ وصول کروں۔ سوچیں سردی کا زمانہ گزر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کے روزے ایسے ہیں جیسے بغیر جنگ کے جو ہے مال غنیمت، بغیر جنگ کے۔ آپ نے کیا بہترین مثال دی، یعنی ایک آدمی غزوے میں گیا، جنگ میں گیا، لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہوئی، مال غنیمت لے کے آیا۔ سردی کے روزے ایسے ہی ہیں، آدمی روزہ رکھنا شروع کیا، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، افطار آ گیا، کھا لیے پی لیے۔ کیسے بہتر؟ اگر ہم سوچیں کہ کیا یہ روزے ایسے آپشنل ہیں؟ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ بتاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کیا تھی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کا مزاج ہمیں بنانا۔ آپ کا مزاج دیکھیں، آپ کی تنہائی کی عبادتیں کتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ آپ کھڑے ہیں، آپ آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کی تلاوت۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، پڑھ رہے ہیں پوری رات ایک آیت میں، پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا فجر کر دی۔ میں کبھی جو ہے نا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز طول القنوت ہے۔ طول قنوت کسے کہتے ہیں؟ جس میں قیام لمبا، جس میں سجدہ لمبا، جس میں رکوع لمبا۔ اب اس میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، دعائیں پڑھیں۔ کیا ملے گا؟ اللہ کی محبوبیت ملے گی، اللہ محبت کریں گے۔ جب اللہ کے ہاں بندہ محبوب بن جاتا ہے، اس سے بڑی دولت کسی کو چاہیے؟ سوچیں ہم نوافل کو کس درجے میں ہم نے رکھا۔ یہ کوئی آپ فرض ہے؟ بھئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہم کتنا حالانکہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اٹھا کر دیکھیں، آپ کی عبادتیں، نفلی عبادتیں، جس میں آپ کے روزے، جس میں آپ کے صدقات، جس میں آپ کی جو ہے نفلی نمازیں، اس میں آپ کی تلاوتیں، سبحان، اب اذکار۔ صحابہ کا مزاج دیکھیں، پوچھا، یہ نہیں پوچھے کہ یہ فرض ہے۔ کبھی آپ نے کسی صحابی کا سوال حدیث میں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرض ہے، یہ عمل نفل ہے؟ لیکن آپ ہر جگہ حدیث میں یہ پوچھیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے نزدیک محبت والا عمل بتائیں۔ سوچیں بیٹھ کے، مجھے اللہ کے نزدیک فضیلت والا عمل بتائیں۔ کیا تربیت تھی، مجھے اللہ کے نزدیک فضیلت والا۔ آپ نے بتایا ابو ہریرہ سب سے فضیلت والا عمل نماز کو اول وقت پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، یہ سب سے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت والا اللہ کا کوئی عمل تو بتائیں۔ فرمایا ابو ذر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ فرمایا یہ سب تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑی نیکی نہیں ہے ابو ذر۔ یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں حرص، تنافس، سبقت لے جانا۔ اس کے قرآن پاک میں الفاظ دیکھیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یہ خوبیاں، یہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ تو الحمدللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تمہید ہے رمضان المبارک کی، تو ہم ابھی سے ذہنی طور پر تیار۔ صحابہ دو کام، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ دو کام اس مہینے میں بہت کثرت سے کرتے تھے، تلاوت کا اہتمام شروع کرتے تھے، اور پھر دوسری چیز نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔